انسان دنیا میں جس انداز سے زندگی گزار رہا ہے، جن اصول و قوانین کے تحت چل رہا ہے، اس کی دن رات کی محنت اور تگ و دو، اس کی دن رات کی کھپت کے پیچھے صرف ایک مقصد اور ایک ہدف نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا کچھ بن جائے، میں کچھ کما لوں، کچھ حاصل کر لوں۔ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، ایک شہر کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دن رات کی محنت اور کھپت کا ایک ہی مقصد اور ہدف ہے کہ میں کچھ بنا لوں۔ عام زبان میں اس کو ذاتی مفاد کہا جاتا ہے اور خود غرضی کہا جاتا ہے، اور ہر انسان دن رات اسی اصول کے تحت چل رہا ہے۔ کوئی شخص چاہے کسی کا کام کر رہا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے ہے اپنا ذاتی مفاد۔ آپ کے گھر میں آیا پلمبر، آپ کا نل ٹھیک کر رہا ہے، کام آپ کا کر رہا ہے، لیکن پیچھے ہے کیا؟ ذاتی مفاد، کہ کچھ کمانے کے لیے مل جائے۔ اپنی گاڑی میں بٹھا کے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اتار کے آتا ہے، کام آپ کا کیا ہے، مفاد اپنا۔ سارا دن مزدور اور مستری دھوپ میں کھپ رہا ہے، آپ کا مکان بنا رہے ہیں، لیکن ہے پیچھے اپنا مفاد۔ یہ کسی مذمت کی غرض سے نہیں بیان کر رہا، یہ ایک حقیقت اور ریالٹی ہے۔ لیکن اسلام نے جو اصول دیے ہیں، اسلام جو قوانین دیتا ہے، اس میں ذاتی مفاد سے نکل کر اگلے کے مفاد کی بات کی جاتی ہے، کہ میرے ہاتھوں دوسرے کا فائدہ ہو۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ میں اپنی جیب سے نکال کر دوسرے کی جیب میں ڈالوں، اپنی ملکیت کی چیز دوسرے کے سپرد کر دوں۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اس کو صدقہ بولا جاتا ہے۔ اس میں خود غرضی نہیں، اس میں ذاتی مفاد نہیں، بلکہ سورۃ الدہر میں فرمایا گیا کہ صدقہ کرنے والا یوں کہتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ولا شکورا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا شکریہ ادا کر، میں تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہا ہوں۔ بلکہ سورۃ اللیل میں اس بات کو مزید الیبوریٹ کیا گیا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی جیب سے نکال کے دوسروں کو دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس بندے کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا وہ بدلہ چکا رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اگر کسی کو کچھ دے رہا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ تو یہ صدقہ ہے۔
اور صدقہ کی بہترین صورت، بہترین شکل جو فرض بھی ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن نے زکوٰۃ کے لیے 5 ٹرمنالوجیز کا استعمال کیا، 5 اصطلاحات، یا آپ کہہ لیں کہ 5 الفاظ کا استعمال کیا۔ پہلا لفظ ہے زکوٰۃ کا، جس پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ دوسرا لفظ ہے صدقہ، اس کے اپنے معانی ہیں، اس کی اپنی تفصیل ہے۔ تیسرا لفظ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس کی اپنی دنیا ہے۔ چوتھا لفظ ہے قرض حسنہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یہ بھی لفظ۔ اور پانچواں لفظ ہے حق معلوم، جو سورہ معارج میں آتا ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم۔ ان الفاظ کی تفصیل پھر کسی موقع پر انشاءاللہ، آج کے خطبہ میں زکوٰۃ پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں۔ پہلے زکوٰۃ کا معنی سمجھیے گا، جس سے زکوٰۃ کی امپورٹنس دل میں بیٹھے گی انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے پاک کرنا، پاکیزہ کرنا، کہ جب انسان زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد باقی مال رکھنا، جمع کرنا، سٹور کرنا، گن گن کے سیو کرنا اس کے لیے حلال اور جائز ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کے دل میں غریبوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی اپنی ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی اپنے صحابہ کے مالوں سے زکوٰۃ نکالیے تاکہ ان کی پاکیزگی ہو اور ان کی تربیت ہو۔ لیکن اگر شخص کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو مال کو جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، تو اس کا یہ مال کو جمع کرنا ناپاک ہے، اس کا تمام بینک بیلنس ناپاک ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوگا۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے بڑھوتری، بڑھنا، نشو و نما پانا، کہ جب انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا مال بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مال کو کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ اس کی مثال بیان کی گئی سورہ بقرہ میں۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی اگزامپل یوں لے لیجئے کہ جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جائے اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اس ایک دانے سے 700 دانے بنے۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کی راہ میں ایک سکہ، ایک کوئن دیتا ہے۔ اللہ اس کی محبت اور خلوص کے مطابق، اللہ رب العزت اس کی تڑپ اور جستجو کے مطابق اس کو 700 اور اس سے بھی کئی گنا بڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو یوں پالتے ہیں جیسے تم اپنا پالتو جانور پالتے ہو، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو ایک کھجور کو پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں اور تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ بلکہ حقیقت بیان کی گئی سورۃ الروم میں، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، تم جو سود لیتے دیتے ہو تاکہ اماؤنٹ بڑھے، تاکہ مال بڑھے، فلا یربو عند اللہ، تو وہ مال نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، لیکن جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہ زکوٰۃ بڑھتی ہے اللہ کیا۔ اس آیت کی اگر سمجھ نہیں آئی تو ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثال سے سمجھیے گا۔ مثلا ایک شخص، اس کے جسم پہ ورم ہے، جسم پھولا ہوا ہے، سوج ہے،
تو دور سے اور بظاہر وہ یوں لگے گا جیسے وہ بندہ بڑا موٹا تازہ اور بڑا صحت مند ہے، جبکہ اس کی صحت مندی کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، وہ ایک بیماری ہے۔ اسی طرح جو شخص لیکسیٹو میڈیسن لے رہا ہے، قبض کش ادویات جس کو عام زبان میں جلاب لینا بھی کہتے ہیں، وہ ادویات لے رہا ہے، ان ادویات کی وجہ سے وہ دن بدن اس کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے، لیکن وہ بظاہر ڈاؤن ہو رہی ہے، حقیقت میں وہ صحت یابی کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سود لینے دینے سے بظاہر اماؤنٹ بڑھ رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی۔ لیکن زکوٰۃ دینے سے بظاہر اماؤنٹ کم ہو گئی، میں نے اپنے مال میں سے اتنی زکوٰۃ نکال کے دے دی، میری اتنی اماؤنٹ کم ہو گئی، بظاہر ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت اللہ نے میری جھولی میں ڈال دی۔ یہ اس آیت کی خوبصورت ترین تفسیر ہے۔ تو زکوٰۃ کے دو معنی۔ اس کے بعد جو زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ زکوٰۃ دینے والا پکا اور سچا مومن ہے۔ فرمایا گیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو لوگ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہی لوگ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی دینی اخوت کا معیار نماز اور زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں 82 مقامات پہ 82 ٹائم نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کر کے ان کی فرضیت کو بیان کیا گیا، اور فرمایا گیا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ نے ڈگری جاری کر دی، یہی سچے مومن ہیں۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت پہ آپ یہاں تک نوٹ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تب تک لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں، جہاد کروں، قتال کروں، جب تک وہ نماز نہیں قائم کر لیتے، کلمہ نہیں پڑھ لیتے اور زکوٰۃ نہیں دے لیتے۔ جب انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز ادا کرنی شروع کر دی، زکوٰۃ دینا شروع کر دی، عصموا منی دماءہم واموالہم، انہوں نے مجھ سے اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے خونوں کو مجھ سے بچا لیا۔ یعنی یہاں تک زکوٰۃ کی فرضیت بیان کی گئی۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب منکرین زکوٰۃ اٹھے تھے تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا۔ امیر المومنین عمر نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں گے؟ کہا کلمے پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو سائڈ پہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اسلام کا ایک فریضہ اس نے چھوڑ دیا ہے، ابوبکر صدیق ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ جو نبی اسلام کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، لیکن ابھی میرے زمانے میں اس نے ایک رسی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ رسی کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے؟ کہا میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ یہاں تک زکوٰۃ کی امپورٹنس اور اس کی فرضیت کو بیان کیا گیا۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ رحمت الہی کا حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ بھاری وسیع ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھ دوں گا جو متقی بن گئے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ گئے۔ یعنی زکوٰۃ کو مینشن کیا رحمت کے ساتھ، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو، تاکہ اللہ کی رحمت تم پر ہو۔ بہت زیادہ فضائل ہے زکوٰۃ کے، وقت کی قلت کے پیش نظر آگے بڑھیے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی سزائیں اور انجام کیا ہے؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر قوم اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا منکر ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کریں، اللہ رب العزت ان سے اپنی رحمت کا نزول چھین لیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور اور چوپائے نہ ہوں تو اللہ ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دے۔ یہاں تک انجام کو بیان کیا، فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ایسے مشرکوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ کون سے مشرک؟
الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کے اہل ہیں، پتہ بھی ہے زکوٰۃ کا میں اہل ہو چکا ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ لاگو ہے، نہیں دیتا، ان کو مشرکوں میں شمار کیا گیا۔ اس سے اگلی بات، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا سیطوقون یوم القیامۃ ما بخلوا بہ، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی مال توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جاؤ چلو، انسان ہل بھی نہیں سکے گا۔ بلکہ قبر کے اندر نبی اسلام نے فرمایا مسل لہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، ایک سانپ کالا اژدہا اس کی قبر میں اس کے اندر مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کی باچھوں کو، اس کے جبڑوں کو اپنے جبڑوں میں ڈالتا ہے، اور پھر اسے کہتا ہے، وہ جب چیختا ہے بندہ تو یہ کہتا ہے آگے سے انا مالو کا انا کنزو کا، اب چیختے کیوں؟ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم گن گن کے اور جمع کر کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں فرمایا گیا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھ دیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، نبی اسلام نے فرمایا ان لوہے کی اور آگ کی تختیاں بنا کے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو قیامت کے دن داغا جائے۔ یعنی یہ وہ عذاب ہے جو جہنم سے پہلے ہوگا، ابھی آگے جہنم کا عذاب الگ ہے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا جو اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ نے فرمایا یہ سارے جانور جتنی اس کی ملکیت میں تھے، قیامت کے دن میدان محشر میں ابھی حساب شروع نہیں ہوا، اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، وہ اس کو اپنے منہ سے کاٹیں گے اور اس کو اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ جب ایک جانور گزر جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یوں ہی چلتا رہے گا۔ 50,000 سال کا دن جب تک حساب شروع نہیں ہوتا، اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے اور ہمارے قوم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے کے انجام کو بیان کرنے کے بعد اگلی بات، زکوٰۃ کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ میری اور آپ کی زکوٰۃ قبول کب ہوگی؟ کون سی چیزیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ زکوٰۃ دینی ہے، احسان نہیں جتلانا۔ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کے ضائع نہ کرو۔ بڑے بڑے سخت کلمات آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے، کسی کو چند جو ہے وہ روپے زکوٰۃ دے دی اور بعد میں ساری زندگی اس کو احسان جتلاتا رہا۔ لو ہمارا کھا کے ہمارے آگے بولتے ہو، ہمارے ٹکڑوں پہ پل کے ہمیں باتیں سناتے ہو، یہ اس طرح کے کلمات۔ کہا لا تبدلوا صدقاتکم، جس نے اس طرح کا جملہ بولا، احسان جتلایا، اس نے اپنی تمام زکوٰۃ کی عظیم عبادت کو ضائع کر دیا۔ یہ پہلی چیز بیان کی گئی۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کی قبولیت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد تکلیف نہ دی جائے۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، آپ کسی شخص کو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کسی کو دینے کے لیے، آپ اس کو اچھی بات کر دینا، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے کے بعد میں اس کو باتیں سنائیں۔ کہا تکلیف نہیں دینی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو سختی سے اس کے ساتھ پیش نہیں آنا، بلکہ فرمایا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص سائل کو ڈانٹتا ہے وہ اپنا اجر کم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، یہاں تک نوٹ کیجئے گا، آگے مانگنے والا ہے، نبی اسلام کے ذمہ قرض نہیں ہے، ویسے آگے مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کی گردن میں چادر تھی، اس نے آگے چادر کو بل دیے، اور ابو ہریرہ راوی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور وہ مانگنے والا کہتا ہے اپنے مال میں سے کچھ دو۔ نبی اسلام مسکرائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس کو بیت المال میں سے کچھ دو۔ یعنی یہاں تک، اور ہم چند روپے دینے کے بعد اس کو جلی کٹی سنائیں گے؟ کہا نہیں، نبی اسلام نے فرمایا زکوٰۃ لینے والا تم سے زکوٰۃ لے کے جائے تو عزت نفس کے ساتھ جائے۔ زکوٰۃ لینے والا تم سے زکوٰۃ لے کے جائے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب کسی کو زکوٰۃ دیتی تو خوشبو لگا کے دیتی تاکہ اس کی عزت نفس میں اضافہ ہو، اس کو ایک اچھا فیل ہو، اس کے لیے خوشی اور مسکراہٹ کا باعث ہو۔ تو دو باتیں ہو گئیں، زکوٰۃ دینی ہے لیکن تکلیف نہیں دینی کسی کو۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ دیجئے لیکن ریاکاری اور نمود و نمائش نہ ہو۔
क्योंकि दिखलावा अल्लाह को पसंद नहीं है। वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, सदका करने वाला इस अंदाज से सदका करे, इतना छुपा के कि बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं ने क्या खर्च किया, यानी इतना छुपा। लेकिन अगर तरगीब दिलानी मकसूद हो, ताकि माशरे के अंदर एक तरगीब का और मोटिवेशन का पहलू नुमाया हो, तो लोगों को दिखा के भी दी जा सकती है, लेकिन उसमें मकसद और नीयत अल्लाह की रजा होनी चाहिए। चौथे नंबर पे सदका हलाल माल से, ज़कात हलाल माल से दी जाए। हराम माल से दी गई ज़कात काबिल कबूल नहीं है। जो लोग सूद पे कारोबार कर रहे हैं या किसी भी हराम जरिए से माल कमा रहे हैं और कहें साल बाद ज़कात दे दे और हमारी जो है वो कमाई हलाल की होगी, नहीं, ये वो ज़कात भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है और वो माल भी अल्लाह के यहाँ वबाल जान है। इसलिए ज़कात देनी है, सदका देना है तो हलाल माल से। छठी और आखिरी बात यह है कि ज़कात देनी है तो उम्दा माल हो, अच्छा माल हो। ये नहीं है कि सीधा चीज़ या अपनी ज़रूरत की नहीं है या कोई अपनी इस्तेमाल की नहीं है तो किसी को सुपुर्द कर दी जाए। उम्दा माल, अच्छी चीज़। नबी इस्लाम एक घर में गए तो आप इस्लाम ने देखा कि खजूरें लटकी हुई। कहा किस लिए? कहा ये सदके के लिए। तो रत्ती खजूरें बिल्कुल बुसीदा सी, आपके हाथ में लाठी थी, आपने वो खजूरें झाड़ी। आपने कहा जिसने ये खजूरें लटकाई हैं जन्नत में वो इसी तरह की खजूरें खाएगा। यानी लोगों को उम्दा माल दो, अच्छा माल दो कि जो तुम खुद भी पसंद करते हो। ज़कात की अहमियत फजीलत के बाद अगली बात नोट कीजिएगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट, तवज्जो मेरी तरफ। ज़कात का निसाब क्या है? एक इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने रखूंगा। मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एजुकेटेड लोग बैठे हैं, मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है, लेकिन इख्तिसार के साथ आपके सामने। ज़कात के निसाब में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन से माल पे ज़कात वाजिब है? एक चीज, कितना माल होगा तो फिर ज़कात होगी। दूसरी चीज, और कितनी फिर ज़कात निकालनी है। ये 3 चीजें ज़कात के निसाब में, ये 3 चीजें। हर किस्म के माल में ज़कात नहीं है और माल की एक मिकदार मुतय्यन है, उससे कम में अगर आपके पास माल है तो ज़कात नहीं है। ज़कात की डेफिनेशन जो उलमा बयान करते हैं कि हिया हक़्क़ुन वाजिबुन, ये ज़कात एक वाजिब हक है। फी माल मखसूस, एक मखसूस माल में, वफी वक्त मखसूस, एक मखसूस वक्त में, वफी औसाफ मखसूसा, मखसूस औसाफ के साथ, वली ताइफ मखसूसा, और मखसूस लोगों को देनी है। यानी ज़कात के निसाब में मखसूस और मुतय्यन चीज़ें। तो 3 चीज़ें आपके सामने रखी। 9 किस्म का माल है जिस पे ज़कात होती है। जरा नोट कीजिएगा, 9 किस्म का माल है जिस पे ज़कात होती है, जिनमें सबसे पहले सोना चांदी है, करेंसी है जिसको नकदी भी बोलिए। इसके बाद ज़मीनी पैदावार, 5वें नंबर पे माले तिजारत, छठे नंबर पे ऊंट है, गाय, बकरी, और 9वें नंबर पे है ज़मीनी खजाना। ये 9 अमवाल हैं जिन पे ज़कात होती है। जो आखिर में 4 जिक्र किए मैंने, इनकी हमारे मुआशरे में अमूमन ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वक़्त की किल्लत के पेश नज़र स्किप कर रहा हूँ। जैसे ऊँटों की ज़कात है, गायों की ज़कात है, बकरी की ज़कात है, हमारे मुआशरे में अमूमन ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो ज़मीनी ख़जाने हैं, मसलन आपने ज़मीन की खुदाई की, अंदर से खजाना निकल आया, या कोई तेल निकल आया, या कोई और मादनियाँ निकल आई, उनमें 5वां हिस्सा देना होता है। तो ये 4 चीज़ें अमूमन यहाँ ज़रूरत नहीं होती। पहली 5 चीज़ें भी उन पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। पहली 5 चीज़ें, सबसे पहले सोना है। सोने की ज़कात कब होती है? मसलन किसी बंदे के पास 7.5 तोले सोना है, 7.5 तोले सोना, ग्राम के अंदर ये 85 ग्राम बनता है। किसी बंदे के अंदर 85 ग्राम, किसी बंदे के पास 85 ग्राम सोना है, 7.5 तोले सोना है, तब उस पर ज़कात लागू होती। अगर 7.5 तोले से कम है, 7 तोले, फिर भी ज़कात नहीं होगी। 7.5 तोले सोना है, फिर उस पर ज़कात लागू होगी। और उसमें वो मौजूदा रेट देखेगा कि आज का मार्केट रेट क्या है, उसकी कुल मालियत निकालेगा, कुल मालियत को 40 पे डिवाइड करेगा, जो जवाब आएगा वो उसकी ज़कात बनती है। मसलन किसी बंदे के पास 10 तोले सोना घर में पड़ा हो, जेवर की शक्ल में या बिस्किट या टिकिया की शक्ल में 10 तोले सोना घर में पड़ा हो, वो मौजूदा कीमत के हिसाब से वो वैल्यू निकाले कि 10 तोले सोने की कीमत कितनी बन रही है, उस टोटल को 40 पे डिवाइड करे
جو جواب آئے گا وہ اس کی زکات بنے گی۔ یہ ہے سونے کی زکات۔ دوسرے نمبر پہ آ جائیے چاندی کی زکات۔ چاندی کی زکات 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہے، 52.5 تولے، گرام کے اندر 612 گرام بنتی، اگر اس سے کم کسی پاس چاندی ہے تو زکات نہیں۔ اب کسی کے پاس 52 تولے ہے، 52.5 تولے ہے، 60 تولے ہے، 70 تولے چاندی موجود ہے، اب اس کی کل مالیت نکالے موجودہ ریٹ کے مطابق، اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کرے، جو جواب آئے گا اس کی زکات بنتی۔ یہ چاندی کی زکات ہو۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیے کرنسی اور نقدی کی زکات۔ اس کے بارے میں ذرا بات سمجھیے گا۔ نقدی اور کرنسی، ہمارا جو سکہ ہے نہ سونے کا ہے نہ چاندی کا ہے، لیکن اصل جو معیار ہے وہ سونا ہے یا چاندی ہے زکات کے لیے، لہٰذا ہم اپنے سکے کو یا سونے کے ساتھ جوڑیں گے یا چاندی کے ساتھ جوڑیں گے۔ اگر تو آپ سونے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کسی بندے کے پاس اتنی نقدی موجود ہے، اتنی کرنسی موجود ہے کہ وہ آج جا کے مارکیٹ میں 7.5 تولے سونا جا کے خرید سکتا ہے، اور وہ نقدی اس کے پاس سیونگ ہے، جمع ہے، اس کی اپنی ضرورت کے لیے نہیں، وہ جمع کر کے رکھی ہوئی ہے۔ کسی بندے کے پاس اتنی نقدی موجود ہے کہ 7.5 تولے سونا آج جا کے خرید سکتا ہے، اس پوری نقدی کو وہ 40 پہ ڈیوائڈ کرے گا، جو جواب آئے گا اس کی زکات بنتی سونے کے حساب سے۔ اور چاندی کے حساب سے کسی بندے کے پاس اتنی کرنسی اور نقدی موجود ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، اس کو وہ 40 پہ ڈیوائڈ کرے کل مالیت کو، اور جو جواب ہے اس کی زکات بنتی ہے۔ لیکن بات کو سنیے گا ذرا، ہم علماء کہتے ہیں حرج کو نہیں، آپ سونے کے ساتھ جوڑ لیں سونے کے حساب سے یا چاندی کے حساب سے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ آپ چاندی کے حساب سے جو ہے وہ زکات دیجئے کرنسی کی، اس لیے کہ اگر آپ سونے کے حساب سے لگائیں گے تو بہت کم لوگ نکلیں گے زکات دینے والے، اور غریبوں کا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ زکات اکٹھی ہو، زیادہ لوگ زکات دینے والے نکلیں۔ اگر آپ چاندی کے حساب سے دیں گے تو زیادہ لوگ نکلیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، مثلا آج جو چاندی کی قیمت ہے 2000 روپے فی تولہ ہے آج کی جو قیمت، اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے حساب سے رقم موجود ہے، مثلا 1,05,000 موجود ہے کسی بندے کے پاس سیونگ ہے، تو اس میں سے جو ہے 2,500 2500 روپے زکات دینی، تو زیادہ لوگ نکلیں گے۔ اگر آپ سونے کے حساب سے دیکھیں گے 7.5 تولے سونا، اس کی ویلیو آج کے حساب سے 1,96,000 فی تولہ قیمت ہے سونے کی آج کی ریٹ میں، تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو 14,70,000 کسی کے بندے کے پاس سیونگ ہو، پھر جا کے زکات بنے گی 14,70,000، وہ بڑی لیٹ ہے اور بہت کم نکلیں گے، اس لیے چاندی کے حساب سے کرنسی کی زکات دینی چاہیے۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھے نمبر پہ ہے مال تجارت، جو مال تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے اس پہ زکات ہوگی۔ ہاں، یہ اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، استعمال کی چیز پہ زکات نہیں ہوتی، استعمال کی چیز بھی یہ ضابطہ ہے، جو چیز آپ کے استعمال میں ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو چیز آپ کے استعمال میں ہے اس پہ زکات نہیں ہے، لیکن زیور کے اندر، سونے چاندی کے اندر یہ اصول نہیں ہے۔ سونا چاندی چاہے استعمال کے لیے رکھا ہے، بیٹیوں کے لیے رکھا ہوا، شادی بیاہ کے لیے، پھر بھی زکات ہوگی۔ نبی اسلام کے پاس ایک عورت آئی، آپ نبی اسلام دیکھا اس نے سونے کے کڑے اور کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا اس کی زکات دیتی ہو؟ کہا نہیں، حالانکہ اس نے پہنے ہوئے تھے استعمال میں، کہا اس کی زکات دیتی ہو؟ کہا نہیں، کہا یہ تمہارے لیے جہنم کا ایندھن ہے، ان کی زکات دو۔ تو سونے اور زیور میں یہ استعمال والا جو اصول ہے وہ نہیں چلے۔ ہم بات کریں مال تجارت کی، کسی بندے نے دکان ڈالی ہوئی ہے، اس میں مال تجارت رکھا ہوا ہے، یا کسی نے کمرشل پلاٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں بیچنے کی غرض سے، استعمال کی غرض سے نہیں، بیچنے کی غرض سے کمرشل پلاٹس ہیں، یا میڈیکل سٹور ڈالا ہوا اس میں ادویات جو ہیں وہ لاکھوں کی پڑی ہوئی ہیں، تو ان مال تجارت کا بھی سونے کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ کسی بندے کے گودام میں اتنا مال پڑا ہوا ہے، یا اس کے پاس اتنے پلاٹس ہیں کہ ان کی مالیت جو ہے وہ 7.5 تولے سونا سے قیمت سے تجاوز کر رہی ہے، تو پھر اس پہ زکات ہوگی۔ اپنے کل جو پلاٹس یا مال تجارت کی جو ویلیو ہے اس کو نکالے، 40 پہ تقسیم کرے، جو جواب ہے اس کی زکات بنتی۔ 5ویں اور آخری چیز جو ہے جس پہ زکات ہوتی ہے وہ زمینی پیداوار، اناج اور غلہ، اس پہ زکات، اس کے اوپر سال کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم اپنی فصل کاٹو، گندم کاشت کی ہوئی ہے، چاول ہے، جو ہے وہ چنا ہے، کوئی بھی کپاس ہے، جس دن فصل کاٹی گئی ہے اس دن جو ہے وہ اس کی زکات ادا کرو، اور اس کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے عشر کی، اس کا عشر ادا کیا جاتا ہے،
اور اس کی ویلیو 5 وسق ہے. جس بندے نے اتنا اناج اس کی زمین سے نکلا 5 وسق یعنی 750 کلو گرام اس کا اناج نکلا ہے تو اس پہ وہ زکوٰۃ ہوگی. اس کو 20 پہ ڈیوائڈ کرے گا 750 کلو گرام کو جو کہ 16 من اور 35 کلو بنتا ہے. اس کو 20 پہ ڈیوائڈ کرے جو جواب آئے گا اس کی وہ عشر بنتا ہے یعنی 20واں حصہ اس نے ادا کرنا. تو یہ 5 چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں جن پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. اب اگلی بات نوٹ کیجئے, زکوٰۃ کا مستحق کون ہے, زکوٰۃ دینی کس کو ہے. اس کے لیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے ضابطہ بیان کر دیا, 8 مصارف بیان کیے. انما الصدقات للفقراء, صدقات یعنی زکوٰۃ کن کے لیے, فقراء کے لیے, فقیر. اب ان لوگوں کی ڈیفینیشن بھی آپ سمجھ لیں. اکثر لوگ آتے ہیں یہ فقیر کون ہوتا ہے, مسکین کون ہوتا ہے. فقیر وہ ہے جس کی قرآن نے خود ڈیفینیشن بیان کر دی, لا یستطیعون ضربا فی الارض, جو کما نہیں سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اپاہج ہو گیا یا بوڑھا ضعیف ہے اور فیملی کا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری, فیملی کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ہے, لیکن وہ خود کما نہیں سکتا, اس کو کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, وہ فقیر ہے, اس کو زکوٰۃ لگے گی. دوسرے نمبر پہ والمساکین, مسکین. مسکین کا ڈیفینیشن ہمارے معاشرے میں جس کی ماں فوت ہو جائے وہ مسکین ہے, غلط ڈیفینیشن. مسکین وہ ہے کہ جو کماتا ہے لیکن اس کی سورس آف انکم یعنی اس کی جو آمدنی ہے بالکل تھوڑی سی اور اخراجات بہت زیادہ, انتہائی تنگ دست آدمی, وہ مسکین ہے. تیسرے نمبر پہ والعاملین علیہا, زکوٰۃ کا عملہ یعنی اگر ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے, ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ 4-5 بندے ہائر کیے ہوئے ہیں کہ وہ امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں جا کے ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس عملے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. چوتھے نمبر پہ والمؤلفۃ قلوبہم, تالیف قلب کے لیے یعنی کسی غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی کام کرتا ہے یا آپ کا کوئی آفس میں کوئی خاکرو پہ کوئی عیسائی غیر مسلم ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ اسلام کی طرف تھوڑا بہت آ رہا ہے, تو اس بندے کے دل میں اسلام کے نظام کی محبت ڈالنے کے لیے, اہمیت ڈالنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. والمؤلفۃ قلوبہم. پانچویں نمبر پہ وفی الرقاب, گردن آزاد کرانے کے لیے, جیسے غلام آزاد کرانا, یا کوئی بے جرم و خطا کوئی بیچارہ پھنسا ہوا جیل میں اور اس کا کوئی جرم بھی نہیں ہے اور اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آزاد کروا سکے, تو آپ اپنی جیب سے زکوٰۃ ادا کر کے اس کو آزاد کروا سکتے ہیں. وفی الرقاب. چھٹے نمبر پہ والغارمین, قرض ادا کرنے کے لیے. ایک بندہ مقروض ہے اور اس کے ذمے بہت زیادہ قرض ہے, تنگ دست آدمی ہے, قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اس کا قرض آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کر سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ. ساتویں نمبر پہ اللہ کے رستے میں. یہ بڑا وسیع مفہوم ہے کہ اللہ کا رستہ جہاں پہ اللہ رب العزت کے لیے کام کیا جا رہا ہو, غریبوں کی مدد کی جا رہی ہو اور اللہ کے پیغام کو لانچ کیا جا رہا ہو, اس کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہو, تو وہاں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور آٹھویں اور آخری نمبر پہ وابن السبیل, مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی. جیسے پچھلے زمانے میں چونکہ 4-5 مہینوں کا جو ہے سفر ہوتا تھا اور اگر کسی رستے میں کسی چور ڈاکو نے لوٹ لیا, اب وہ دیارے غیر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, چاہے امیر ہے, اس کے پاس بڑا سرمایہ موجود ہے, لیکن 4-5 ماہ کا سفر کیسے طے کریں, اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. آج بھی آپ دیکھیں رستے میں آپ کو لوگ ملتے ہیں, سر بائک میں بڑی دور سے آیا ہوں, بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا اور میری جیب کٹ گئی ہے اور میری کچھ مدد کر دیں. تو آپ اگر دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن کے بعد کہ وہ بندہ مستحق ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے. یہ وابن سبیل میں ہے. تو یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, جو لوگ آپ کی زیر کفالت ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں آپ اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن زکوٰۃ کی اہمیت اور صدقہ کی اہمیت بیان کی درس کے اندر, تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کے زکوٰۃ ادا کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی, کہا یا رسول اللہ میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں, مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے, لیکن میرے خاوند عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ مجھے دو, میں مستحق ہوں. تو نبی اسلام نے فرمایا صدقہ عبداللہ, عبداللہ نے سچ کہا ہے, اس کو زکوٰۃ دو. یعنی قریبی رشتہ دار آپ کے بہن بھائی, ان کو زکوٰۃ دیں گے تو ڈبل اجر ملے گا, ایک صلہ رحمی کا اور ایک جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا. تو یہ زکوٰۃ کے احکام, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت اور اس کے جو فضائل تھے آپ کے سامنے رکھ دیے. اللہ رب العزت ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف 2 منٹ آپ دیجئے گا, 2 باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. مقروض بندے کی جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں.
دیکھیں ایک ہوتا ہے مقروض، جس کے ذمے قرض ہے، جس نے قرض دینا ہے کسی کا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے. اگر تنگ دست مقروض ہے تو پہلے قرض ادا کرے، پھر جو ہے وہ زکوٰۃ دے. لیکن اگر لینڈ لارڈ مقروض ہے، مثلا کئی لوگ جو ہیں وہ فیکٹریاں چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، تو اپنا کاروبار رن کرنے کے لیے ان کو بینک سے لون لینا پڑتا ہے. ہوتے وہ کروڑوں کے مالک ہیں لیکن پھر بھی وہ مقروض ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ اصول اپنائیں گے تو بڑے لوگ جو ہے زکوٰۃ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ہاں تنگ دست مقروض ہو تو پہلے اپنا قرض ادا کرے پھر جو ہے وہ زکوٰۃ دے، لیکن اگر لینڈ لارڈ مقروض ہے تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا. دوسرے نمبر پہ بینک کی زکوٰۃ. بینک جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے. اس صورت میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اعتبار کرتے ہیں بینک کے اوپر تو ٹھیک ہے، وگرنہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے نکلوا لیں اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں. کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے، اگر غلط ہو تو بتائیے گا، جہاں تک مجھے معلوم ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی، زکوٰۃ سیونگ اکاؤنٹ سے کاٹی جاتی ہے. تو جملہ بولنے لگا ہوں، ہضم کر لینا، بڑا سخت جملہ ہے. جو بندہ مومن ہے نا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہے، اس کا سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا، اس کا سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا. اپنا کرنٹ اکاؤنٹ رکھو، اپنی زکوٰۃ دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور جو ہے وہ بینک جو زکوٰۃ کاٹے گا سیونگ اکاؤنٹ سے، اس میں وہ کئی جو سود جو ہے اس میں شامل کرے گا، اس لیے بینک کی زکوٰۃ معتبر نہیں ہے. لہٰذا یہ دو چار احکام تھے آپ کے سامنے رکھ دیے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب آئے ہمارے پاس مسجد کے لیے تعاون چاہتے ہیں، اب آپ ان سے تعاون کیجئے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.